و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہیں، وہ مصطفیٰ توجہ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں۔ قرآن و اطرت موضوع ہے نا، حقیقت قرآن بھی ہے، آج قیمتی باتیں ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے، کیا حسین جملہ لکھا شان مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ جیتے رہو، ظاہر ہے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، کچھ بچے بلوغ تک پہنچتے ہیں، شعور تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، بزرگان تو ہمیں سبق دیتے ہیں تو سنا دیتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں وحی، زبور میں ماحی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے رسول، توجہ فرمائیے گا، یہی صاحب شرف، صاحب احتشام، توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے رسول ہیں۔ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ مصطفیٰ مسند رسالت و نبوت پر ہیں، سامنے کون ہے؟ پہلا حصہ قرآن ہے، میں آج 4-5 نئی باتیں آپ کے دامن علم و معرفت میں رکھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ غیر ہے کہ کچھ باتیں ظاہر ہے تکراری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہت عمدہ گفتگو ہے آج کی، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ہاں، مسند نبوت اور رسالت پر سرکار رسالت تشریف فرمائے، سامنے کون ہے؟ جناب سلمان محمدی، مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں، توجہ فرمائیے گا، مقام نصیحت میں سرکار نے جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی، کہا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ من الذنوب وستر فی النار وامان من العذاب۔ سرکار سید الانبیاء نے فرمایا، سلمان میں تیرا سردار محمد تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں موعظہ کرتا ہوں، اے سلمان آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جیتے رہو، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اتنی محبت ہے، توجہ فرمائیے گا، اے سلمان تم پر لازم ہے، ضروری ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، توجہ فرمائیے گا۔ میں ممبر عزا پہ، آپ صف عزا پہ، آپ حسینی مہمان، توجہ فرمائیے گا، میں آپ کا خدمت گزار، جملے سننا، میں یہاں بیٹھ کے آپ کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں نا، حسنہ کے لیے، عمل صالح کے لیے بلا سکتا ہوں، غور فرمائیے، کہہ سکتا ہوں کہ فلاں بچہ یتیم ہے، توجہ فرمائیے اس کی مدد فرما دیجئے، فلاں مرد مومن علیل ہے، بستر بیماری پر ہے، معالجہ علاج کے لیے رقم نہیں ہے، تعاون فرما دیجئے، امام بارگاہ بن رہی ہے، اپنا حصہ ملا دیجئے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں تعاون فرما دیجئے، آپ بھی مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، عشرہ محرم الحرام ہے، آئیے کچھ اہل بیت اور قرآن کے بارے میں کچھ بیان فرما دیجئے، فلاں نادار ہے اس کی مدد فرما دیجئے، میں آپ کو نیکی کی دعوت دوں یا آپ مجھے عمل صالح کی دعوت دیں۔ سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں یہ عمل صالح انجام دوں تو بارگاہ ربوبی سے میرا ثواب کیا ہوگا، میرا اجر کیا ہوگا، مجھے کیا پاداش ملے گی، اور اللہ کی بارگاہ سے میرا صلہ کیا ہوگا، ہے نا؟ ہے
حیداری زندگی ہو آپ کی. سنیے گا ذرا توجہ فرمائی. اب سرکار نے نصیحت فرما دی علیک بتلاوت بقراءۃ القرآن، آپ پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو. اب سرکار رسالت نے 3 اجر ذکر کیے، یہی سن لو، میں اطرت کی طرف بڑھنے لگا ہوں. سرکار رسالت نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا سلمان فإن قراءتہ کفارۃ من الذنوب. کہا سلمان جب کوئی قرآن کے نورانی کلمات کی تلاوت کرتا ہے، غور فرمائیے گا، ادھر اپنی زبان کو قرآن کے نورانی کلمات سے جب معطر کرتا ہے، غور فرمانا، کہا اللہ رب العزت قرآن کے ان نورانی کلمات کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، حیداری. جی قرآن کی تلاوت کا پہلا اثر غور فرمائیے گا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار ان نورانی کلمات کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا وَسَطْرٌ فِي النَّارِ، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، جب جہنم کے شعلے بڑھ بڑھ کے لپک کر مجرموں کو نگل رہے ہوں گے، سرکار فرماتا ہے یہ قرآن درمیان میں ڈھال بن کر توجہ پڑھنے والے کو آتش جہنم سے بچا لے گا. فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، فرمایا جب ناراضگی یہ پروردگار سے عذاب نازل ہوتا ہے، یہ قرآن حکیم وہ ہے، اس کی نورانیت وہ ہے، توجہ فرمائے گا کہ یہ قرآن درمیان میں دیوار بن جاتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ کے نازل ہونے والے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے. کتنا وہ ہنسی گھر ہے کہ جس میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہو. یہی سلمان، ایک بات اطرت کی ہو جائے، آج بڑھ رہا ہوں آگے ذرا سنیے گا. یہی سلمان محمدی کہاں آئے، غور فرمائیے گا کہ ان کے پاس آئے. آج نئے جملے ہیں، ذرا سنیے گا، قیمتی ہیں کہ ان کے پاس آئے. لکھنے والے نے لکھا امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین. غور فرما رہے ہو نا، لنگر آسمان و زمین، ابو الیتامى والمساکین. اللہ اکبر. مولا الموحدین قبلۃ العارفین. باب، توجہ فرمائے گا، باب مدینت سید الاولیاء. اللہ اکبر. باب مدینت العلم سید الاولیاء، باب الہدا مصباح الدجا عروۃ الوثقی، مثل الاعلیٰ علی ابن ابی طالب جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ. ہاں بیٹھے ہیں مسند امامت پر، سلمان چلتے ہوئے اسی علی کے پاس آئے. قرآن سنا ہے آپ نے نا کہ سلمان کو نصیحت ہو گئی ہے. میں لفظ بڑے قیمتی کہہ گیا ہوں، لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ عربی تھی، آپ جو ہے وہ اردو زبان بھی ہے، سراکی زبان بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، لیکن سمجھتے ہیں آپ. ہاں یہی سلمان چلتے چلتے نا، مثل الاعلیٰ مصباح الدجا عروۃ الوثقی منار الہدا، علی ابن ابی طالب کے پاس آئے. علی پڑھا کرو اور سنا بھی کرو، لیکن جو علی ہے وہی پڑھا کرو. توجہ فرمائے گا، جو امیر المومنین ہے وہی پڑھا کرو. اچھا غور فرمائیے گا، آئے اور آ کر کہا یا علی، جب سے مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے. صاحب کتاب نے کیا حسین جملہ لکھا، وقت تھوڑا ہوتا ہے توجہ فرمائے گا. صاحب کتاب نے حسین جملہ لکھا، سنیے گا. کہتے ہیں کہ مزاجوں کی شناخت رکھنے والے علی ابن ابی طالب نے نظر امامت سے دیکھا کہ سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے. نہیں آپ کھولو ذرا، توجہ فرمائیے تاکہ آپ مجلس میں شریک ہو جائیں. سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے. سلمان نے کہا یا علی، جب سے مصطفیٰ دنیا سے گئے کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے. علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت سے اٹھے. علی ابن ابی طالب نے اپنی عبائے مبارک کو دوش مبارک سے اتار کر علی ابن ابی طالب نے زمین پہ بچھایا. سلمان کہتے ہیں علی نے مجھے بٹھا کر علی خود بھی تشریف فرما ہوئے. کہا سلمان ذرا آنکھوں کا پردہ جھکا لو. سلمان
کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، میری سماعت بیدار تھی، میں سن رہا تھا علی نے زیر لب امامت کچھ کلمات کہے، کہا علی نے کلمات کہے، ادھر کلمات مکمل ہوئے، امیر المؤمنین علی نے کہہ دیا سلمان آنکھیں کھولو، سلمان کہتا ہے میں نے آنکھیں کھولی، اب آئے علی، اب آ نہیں تھی، تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ یہ تیرا ہو بھائی، موعظہ بھی ہوگا اور یہ معجزہ بھی سن لو، توجہ فرمائے گا، اثر تو پتا چلے نا، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے، کہا ابا علی ابن ابی طالب تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی، کہتا علی ابن ابی طالب نے زمین کی وسعتوں میں مجھے سیر کرائی۔ بھائی یہ زمین کتنی وسیع ہے، زمین کی وسعتوں میں علی ابن ابی طالب نے مجھے سیر کرائی، لیکن جملہ کیا ہے، علی آیات الہی دکھاتے گئے۔ سلمان کہتے ہیں میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا گیا، علی نظارہ کراتے گئے، میں اللہ کی نشانی اور کرشمات کو دیکھتا گیا۔ سنیے گا، کہتا جب قرۂ ارض پر زمین کی وسعتوں میں سیر کر چکا، اب آئے علی ابن ابی طالب نے زمین کی وسعتوں کو چھوڑا، آسمان کی بلندیوں اور رفعتوں کی طرف اب آئے علی بڑھنے لگی۔ پہلا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب اللہ کی آیات دکھاتے گئے، میں آیات الہی کو دیکھتا گیا۔ دوسرا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب اللہ کی آیات دکھاتے گئے، میں آیات الہی کو دیکھتا گیا۔ تیسرا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب آیات الہی دکھاتے گئے، میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا گیا۔ چوتھا آسمان آیا، علی ابن ابی طالب آیات الہی کا نظارہ کراتے گئے، میں آیات الہی کو دیکھتا گیا۔ کہتا جب اب علی ابن ابی طالب چوتھے آسمان سے عبور کر کے پانچویں کی طرف بڑھنے لگی، سلمان کہتا میں نے دست ادب باندھ لیے، میں نے کہا یا علی بس، میری طاقت جواب دے گئی۔ میں نے کتابیں کھولنا شروع کی، فضائل صحابہ کو پڑھا، سیرت کو پڑھا، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھا، قصص انبیاء کا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے ابو ذر میرے سامنے آیا۔ سنیے گا، جناب ابو ذر کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ابو ذر وہ ہے جو ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے۔ ابو ذر کون ہے؟ وہ ہے، سنیے گا، ابو ذر وہ ہے، توجہ، کہ کسی کو بھی زمین نے نہیں اٹھایا، کسی پر بھی آسمان نے سایہ نہیں کیا، جو بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے سب سے سچا ہو۔ جملے ذرا سنیے گا، جب بات آ گئی نا کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سب سے سچا ہو، میرا بھی بچپنا تھا، توجہ، یعنی ابتدائی ایام تھے طلبگی کے، میں قم میں بیٹھا ہوا تھا، آیت اللہ میلانی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے، نماز ختم کی، میں نے ان سے سوال کر لیا کہ اگر بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں ابو ذر سب سے سچا ہے تو پھر علی کہاں گئے؟ کہا سمجھی نہیں بات، کہا جب صحابیوں کے فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابیوں کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابی کا مقابلہ صحابی سے ہوتا ہے، اہل بیت سے نہیں ہوتا۔ جیتے رہو، توجہ فرمائی ہے آپ نے۔ اچھا، ابو ذر سے آگے بڑھے، جناب سلمان محمدی تک پہنچ گئے، جو آئے تھے، اور علی ابن ابی طالب عروۃ الوثقی مصباح الدجا مثل الاعلی، علی ابن ابی طالب سے سوال کرنے آئے تھے، معجزہ لینے کے لیے آئے تھے۔ سلمان کون ہے؟ غور فرمائیے گا، کل بھی مجھے کچھ پڑھنا ہے اس پہ۔ سلمان کون ہے؟ سلمان وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ آج میں اس حدیث کو ذرا تھوڑا سا بڑھانے لگا ہوں، اور علی کی محبت کا اثر، اور آخر میں 2 موعظہ کے جملے ہو جائیں گے، انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے۔ سمجھو، سلمان کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں، سلمان تجھے کردار کی بلندی مبارک ہو کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ فارسی نہیں ہے، یہ محمدی ہے۔ کردار کی بلندی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سلمان کون ہے؟ سرکار سید الانبیاء نے فرمایا، کل ایک میں نے قیمتی جملہ کہنا، ذرا ذہنوں کو تیار کر، آج نہیں۔ سلمان محمدی کون ہے؟ سلمان محمدی وہ ہیں جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔
سلمان وہ ہیں، سنیے گا، سرکار سید الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب اربعہ، میری بزم میں بیٹھنے والے 4 جلیل القدر صحابی ایسے ہیں کہ اللہ نے مجھ محمد کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سلمان ہے، عمار ہے، مقداد ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے حکم دیا ہے، علی تو ہے ہی نا، کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان سے محبت کیا کروں۔ سلمان کون ہے؟ سنیے گا ذرا جملے، سلمان وہ ہیں کہ کبھی دہلیز فاطمہ پہ خاک رو بھی کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی بیت عصمت میں چکی چلاتے ہوئے نظر آئے، کبھی حسنین کو شانوں پہ بٹھا کے بہلاتے ہوئے نظر آئے۔ سلمان کون ہے؟ جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، سنیے گا، سلمان میرے صحابیوں میں سے وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر، فائدہ اجازت دیتے ہو میں ایک علمی بات کر رہا ہوں، ایمان کے 10ویں درجے پر، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، جناب سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پر آئے تھے نا، کہا تھا یا علی کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ جب چوتھا آسمان عبور ہونے لگا، سلمان نے دست ادب باندھ لیے، کہا میری ہمت جواب دی گئی، میں سوچنے بیٹھ گیا۔ سنیے گا کہ وہ سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے ایک معجزہ کی ہمت نہیں رکھتا، تو جن کا ایمان میں درجہ ہی نہیں ہے وہ علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا علی یا علی۔ اب ذرا جملے سنیے گا، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ جو بھی اس دروازے پر گیا انہوں نے اتنا نوازا، توجہ فرمائیے گا، کہ وہ عظمتوں کا پہاڑ نظر آنے لگا۔ یہ بڑا قیمتی جملہ، یہ سعادت ہے نا۔ اچھا ہم سارے بیٹھے ہیں اور امیر المومنین سے پوچھ لیتے ہیں، یا علی آپ کی نظر میں سعادت مند انسان کون ہے؟ پوچھنا چاہیے نا بھائی، آج 2 محرم ہے اور سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم ہی سوال کر لیں، یا علی آپ کی نظر میں خوش بخت انسان کون ہے، سعادت مند انسان کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا وتقرب الى اللہ بنا، توجہ فرمائے گا، وتقرب الى اللہ بنا وعمل بما الیہ ندبنا وانتہى عما عنہ نہینا۔ میں نے کہا نئی بات ہے، فذالک منا وہو فی دار المقامت معنا۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں بتاؤں اس دنیا میں، توجہ، سب سے خوش بخت ترین انسان، سب سے خوش بخت انسان کون ہے، نیک بخت انسان کون ہے؟ فرمایا اسعد الناس، لوگوں میں سے خوش بخت ترین انسان وہ ہے من عرف فضلنا، جو ہم اہل بیت کی عظمتوں کی معرفت رکھتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے میں نے یہ پڑھا ہے، سنیے گا، من عرف فضلنا، جو ہم اہل بیت کی عظمتوں کو، ہمارے مقام کو، ہمارے شرف کو، ہمارے مرتبہ کی معرفت رکھتا ہو، واتقاها واخلص حبنا، ہماری محبت میں خالص ہو، ایسا نہ ہو کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، نہیں دیکھا تو بیٹھ گیا، توجہ فرمائیے گا، وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، ہماری محبت میں خالص ہو، وَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِنَا، بھائی آپ مجلس عزا میں آئے ہیں، خدا راضی ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، آپ بیت اللہ حج کے لیے جاتے ہیں، پروردگار راضی ہو جائے، یعنی قرب خدا ہمیں نصیب ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، ابا عبداللہ الحسین کا زیارت کے لیے کربلا جاتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، یتیم پروری کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، مومن کی مدد کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، زبان پہ قابو پا لیتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، غیبت نہیں کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، کسی مومن پر تہمت نہیں لگاتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، توجہ فرمائے گا، والدین کے اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، اللہ راضی ہو جائے، بھائی یہی ہدف ہے نا، پروردگار راضی ہو جائے، مصلی عبادت پر سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہو، پروردگار عالم راضی ہو جائے، یعنی ہمیں قرب خدا نصیب ہو جائے۔ سرکار نے کیا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَتَقَرَّبَ
تقرب الی اللہ بنا، لوگوں میں سے خوش بخت ترین انسان وہ ہے جس کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو ان راستوں کے ذریعے ہو جو ہم اہل البیت نے بتائے ہیں۔ اپنے بنائے ہوئے راستے نہیں ہے۔ توجہ فرمائے گا، کہے گی میرا تو فلاں سلسلے سے تعلق ہے، میں فلاں سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں، یہاں سلسلے نہیں ہے۔ فرمایا تقرب الی اللہ بنا، قرب خدا تک پہنچے ہم اہل البیت کے ذریعے سے، ہمارے وسیلے سے قرب خدا تک پہنچے۔ لو جملہ لینا آج کا پیغام ہے۔ فرمایا وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، اور جن چیزوں کی طرف ہم نے پکارا ہے، اہل بیت نے دعوت دی ہے، کھلم کھلا برملا پکار کر بارز کھلی آواز میں کہا آؤ، وَعَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ نَدَبْنَا، جن چیزوں کی طرف ہم اہل بیت نے بلایا ہے ان پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ اور خوش وقت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وَانْتَهَا أَمَّا عَنْهُ نَهَيْنَا، جن چیزوں سے ہم نے روک دیا ہے ان سے رکتا ہوا نظر آئے، بلو ادنا درجے کا ہی نام لیوا صحیح، بلو ادنا درجے کا شیعہ ہی صحیح نا، یہیں سے نجف کا رخ کرو، خدا کی قسم صف عذاب پہ بیٹھ کے نا کہو مولا میں ادنا درجہ کا شیعہ ہوں، ادنا درجے میں آپ کا نام لیوا ہوں، یا علی آپ کی عظمتوں کے علاوہ کسی اور کی عظمت کو نہیں پہچانتا ہوں، یا علی آپ کی محبت کا علاوہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اے اہل بیت رسول اللہ، ہم نے قرب خدا بھی ہمیں ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے، چلو گناہگار ہی صحیح، جس چیز کی طرف آپ نے بلایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کرتا ہوں نا، مصلی عبادت پر بھی آتا ہوں، صیام و صلاۃ کا بھی پابند ہو جاتا ہوں، زبان پہ بھی قابو رکھتا ہوں، اعضاء و جوارح پہ بھی قابو رکھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ پاکیزہ زندگی گزار لوں، آل محمد پسند زندگی گزار لوں، پھر کہو ہاں مولا، ہاں گناہگار ضرور ہوں مگر کوشش کرتا ہوں جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤں۔ اب اجر کیا ملے گا؟ وہی بات آ گئی نا، مجھے صلہ کیا ملے گا، مجھے اجر کیا ملے گا، مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ خدا کی قسم میں زندگی بھر 25 سال ہو گئے پڑھتا رہا کہ صرف پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سلمان و منا اہل البیت، نہیں آج علی نے بھی فرما دیا، جو شیعہ اس معیار کا ہے ہماری فضیلت کو جانتا ہے، غور فرمائیے گا، ہماری محبت میں خالص ہے، ہمارے ذریعے قرب خدا تک جاتا ہے، جن چیزوں سے ہم نے روک دیا رک جاتا ہے، جن کے عمل کرنے کے لیے کہا ان پہ عمل کرتا ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ مِنَّا، صرف سلمان ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا شیعہ بھی ہم اہل البیت میں سے ہے۔ ہو کیا معیار ہے! مل کے علی توجہ فرمائیے آپ نے، غور فرمائیے گا، کافا ذالک منا، یہ ہم میں سے ہے۔ یار کمال نہیں ہے کہ علی جیسا امام فرما دے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہم میں سے ہے، لیکن باتیں وہی جو میں نے کہہ دی 5۔ توجہ فرمائے گا، یہ ہم میں سے، اس معیار پہ لے آؤ اپنے آپ کو۔ علی فرما رہے ہم میں سے ہیں۔ اچھا دنیا میں ہم آپ کے ہو گئے، جیسے سلمان دنیا میں اہل البیت میں سے ہو گئے، آپ بھی اہل بیت میں سے آپ سے ہو گئے، نسبت ہو گئی نا۔ توجہ فرمائے گا، آخرت میں کیا ملے گا؟ سرکار امیر المومنین نے اجر اخروی کا بھی تذکرہ فرمایا، وَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا، ہمیشہ رہنے والی دنیا میں جہاں ہم اہل بیت ہوں گے یہ ہمارا شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اوہ ہوئے یہ ہمارا شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین باب من ابواب الجنت، بے شک حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ آپ خدا کی قسم صاحب فہم و فراست ہیں، دعا دینے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کہیں مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین تو وہ ہے، توجہ، جنت کو جملہ کہوں، حسین تو وہ ہے کہ بہشت کو اللہ نے جن کے نور سے خلق فرمایا ہے۔
میں حقیقی حدیث مسلم حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی، نور حسین سے اللہ نے بہشت کو خلق فرمایا ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر مولانا یہ کیسی فضیلت ہو گئی کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جب میں نے اس حدیث میں غور کیا، توجہ فرمائی، سنیے گا، توجہ فرمائی نا، جب غور کیا، فہم حدیث بھی ایک ہنر ہے، جب توجہ فرمائی ایک مرتبہ غور فرمانا تو سمجھ آ گئی بات کی کہ یہ عظمت حسین بھی ہے، یہ عظمت عزادار حسین بھی ہے کہ جب حسینی عزادار گھر سے چلتا ہے کیسے نورانی چہرے ہیں۔ کچھ ابھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، توجہ فرمائے کہ صف اول کے ہمارے سپاہی کچھ غائب ہے، اللہ کرے انہیں توفیق ہو جائے کہ وہ آ جائیں اور کل سے میں پھر عمدہ بحث سے شروع کر دوں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، ہاں کہ کہا کہ حسین، یہ عزادار حسین کی عظمت میں بار میں ہے۔ جب حسینی عزادار گھر سے نکلتا، یہ نہ سمجھے کہ میں خاک پر بیٹھنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے میں پرانی چٹائی پر بیٹھنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں صف پر بیٹھنے جا رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب حسینی عزادار گھر سے نکلے، یہ نیت کر کے نکلے کہ میں جنت کے دروازے پر بیٹھنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ علی کیوں؟ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین ابن علی بہشت کے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو اس معیار کا شیعہ بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اب قرآن کا اثر کیا تھا؟ قرآن کا سنو، جملے اچھے ہیں۔ قرآن کا اثر کیا تھا؟ گناہوں کا کفارہ، آتش جہنم سے نجات، عذاب الہی سے امان۔ بھئی یہی میں نے کہا نا، خدا کرے حافظہ اچھا ہو آپ کا، غور فرمائیے گا، عذاب الہی سے امان۔ اب سنیے گا، قرآن و اطرت، جیسے قرآن اثر رکھتا ہے ویسے ہی اطرت رسول اثر رکھتی ہے۔ جملے کہوں، توجہ فرمائے گا، بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ پوری کتاب ہے کہ اس میں پیغمبر نے علی بن ابی طالب کے شیعوں کو جو بشارت دی ہے، خوشخبریاں دی ہیں، لکھنے والے نے وہ ساری اس میں لکھ دی ہے کہ علی کے شیعہ کو پیغمبر نے کیا کیا خوشخبری دی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک حدیث لے کے نا میں بس اس میں سے بھی ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ علی کی مودت کا، محبت کا کیا اثر ہے۔ سنیے گا، شیعہ سمجھ آ گیا نا، علی کس کو خوشبخت کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آؤ دیکھتے ہیں علی کی مودت کا اثر کیا ہے، علی کی محبت کا اثر کیا ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا، الا ومن احب علی یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب اللہ دعاہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں سنو، غور فرماؤ، آگاہ رہو کہ جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اللہ علی کے محب کی نماز قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ ذرا میں 5 جملوں کے لیے دعا لینا چاہتا ہوں۔ ہاں، نماز قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے، اگر ساری رات مسلح عبادت پر گزار دے اللہ علی کے محب کے قیام کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا عظمت ہے یا علی تیری اور تیری مودت کی۔ کہا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، محبت علی کے صدقے میں واستجاب اللہ دعاءہ، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے نا قرآن و اہل بیت کا اثر۔ کچھ بات ذہنوں تک پہنچی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دوسرا جملہ غور فرمائیے گا۔ کوشش تو کرتے ہیں نا کہ گناہ نہ ہو، معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، سرکشی نہ کریں، ایسے ہی ہے نا۔ اس کریم رب کے سامنے اللہ میں بغاوت بلند نہ کرے، چلو غفلت ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا، الا ومن احب علی فقد استغفرت له ملائکۃ السماء وفتحت له ابواب الجنان فیدخل من ای باب یشاء بغیر حساب۔ کہا کہ جو بندہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اگر غفلت میں اس سے غلطی ہو جائے تو آسمان کی معصوم مخلوق ملائکہ اس کے لیے بارگاہ ربوبی میں استغفار کرتے ہیں۔ یار اپنا مقام دیکھو، عزت دیکھو، در علی پہ آنے کا شرف دیکھو۔ کہا ملائکہ اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جب جائے گا فتحت لہو ابواب الجنان، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا تو علی کا محب ہے نا، فضیلت کو بھی جانتا تھا، محبت میں بھی خالص تھا، علی کے سجدوں کو دیکھ کے سجدے بھی کرتا تھا۔
سنیے گا، جس کا حکم دیا اس پہ عمل بھی کرتا تھا، جس سے روکا تھا اہل بیت نے اس سے روک بھی جاتا تھا۔ بھائی بات تو کوشش کی ہے نا، اس سے روک بھی جاتا تھا کہ اب جائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کہا جائے گا تو جو علی کا محب ہے تیرا حساب نہیں ہے، یہ دروازے کھلے ہیں، جس سے جی چاہتا ہے بہشت میں چلا جائے۔ معیار پہ آؤ تو صحیح نا، معیار پہ انسان آ جائے۔ توجہ، یہ بچے جو اسکالرشپ لیتے ہیں یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، معیار پہ آتے ہیں تو جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہے نا، لمز یونیورسٹی ایسے ہی داخلہ دے دیتی ہے، معیار ہوتا ہے تو داخلہ دیتی ہے نا۔ مانچسٹر جا کے جو پڑھتا ہے، توجہ فرمائے گا، اس کو معیار پہ آتا ہے تو اس کو اسکالرشپ امریکن یونیورسٹیز یا برطانیہ کی یونیورسٹیز جو ہے اس کو داخلہ دیتی ہے۔ معیار ہے نا، تو معیار ہے نا، علی کی محبت اور اس دائرہ میں آنے کا بھی ایک معیار ہے۔ تیسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، الا ومن احب علی اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین۔ کیا جملہ ہے یار قیمتی۔ کہا جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے شہداء اور صدیقین کے ساتھ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ مجھے آگے بڑھنا، میں پانچ جملے میں نے کہے ہیں، تو سنیے گا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، اب اس میں اضافہ ہے، جا کے کتاب دیکھ لینا، توجہ فرمایا، اس میں اضافہ ہے ایک لفظ کا، فرمایا الا ومن احب علی وتولاہ، جو بندہ علی سے محبت کرتا ہے اور علی ابن ابی طالب کو اللہ رسول کے بعد اپنا ولی مانتا ہے، قرآن کی آیت کا منکر نہیں ہے، میں نے کل پرسوں پڑھنا ہے علی پہ، سنیے گا ذرا سمجھ کے جانا، اور بڑی علمی گفتگو کرنا ہے مجھے، غور فرمائیے گا۔ وَتَوَلَّاهُ، علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، کیا اجر ملتا ہے؟ تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ وکان بالجنت مع حمزہ سید الشہداء۔ جو بندہ علی کے دائرہ ولایت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جنت میں اللہ اسے جناب حمزہ کی ہمسائیگی میں مقام عطا فرماتا ہے۔ زندگی ہو، جیتے رہے، امیر المومنین کا نام لیا، اسی نام کے سائے میں جیتے رہے۔ غور فرمائیے گا، پانچواں جملہ اس سے بھی قیمتی ہے، کہا الا ومن احب علی کتب اللہ لہ براءۃ من النار۔ جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے آتش جہنم سے براءت نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میں صف عذاب پہ جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں، معیار بتا دیا ہے میں نے، غور فرمائے گا، ظاہر ہے ایک سانچہ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، غور فرمائیے گا، کہا کہ اس کے لیے برات نامہ لکھ دیا جاتا ہے، وجوازاً علی الصراط، پول صراط سے گزرنے کا جواز دے دیا جاتا ہے۔ کیا ہے علی، کمال فرمانا، جملے کمال ہے، سنیے گا۔ وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ، اور علی کے محب کے لیے عذاب الہی سے امان نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بتاؤں، ذکر بھی کرتے ہو، ایسے ہے نا، محبت بھی دل میں رکھتے ہو، ایک چیز سے محروم ہو، زیارت نہیں کر سکتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، ہے نا، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت بھی بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، دعاؤں کا طالب، سرکار سید الانبیاء، اتنی عمدہ، یہ مجلس کا آخری حصہ ہے نا آج کی مجلس کا، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک اصحاب کا گروہ سرکار رسالت کے پاس آ گیا، حیرت زدہ ہیں، متعجب ہیں، حیران ہیں، یا رسول اللہ، مدینہ میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس بڑی کم دولت تھی،
لیکن دیکھتے دیکھتے بس دنوں میں کم وقت میں وہ بڑے مالدار اور ثروت مند لوگوں میں سے ہو گیا ہے۔ حیرانی دی گل تے ہوندی ہے نا۔ کہا بس دیکھتے دیکھتے وہ بڑا امیر ہو گیا، ثروت مند مالدار ہو گیا ہے۔ سرکار نے یہاں نصیحت فرمائی، کہا میرے صحابیوں کسی دولت مند کی دولت سے مرعوب نہ ہوا کرو، کیونکہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے وہاں بلائیں بھی زیادہ نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہاں بلائیں، وہ جڑے تڑپ رہے آنا بے کاش اساں بھی امیر ہو جاویا، وہ ذرا ٹھہر گئے۔ اور فرمانا کہا وہاں بلائیں بھی زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ یہاں سرکار نے قبلہ جو قیمتی لفظ ارشاد فرمایا نا، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں میں تمہیں ایک ایسا شخص بتاؤں جس سے اتنا بینیفٹ نفع ہوا ہے کہ اگر اس کے نفع کو اس کائنات اور زمین و آسمان کے گناہگاروں میں تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ زندگی ہو، خدا کی قسم زندگی ہو، اہل بیت کے صدقے میں زندہ رہے۔ کہا کہ اتنا اسے نفع ہوا، بینیفٹ نفع ہوا کہ اگر کائنات زمین و آسمان کے قبلہ گناہگاروں پہ تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ بس پیغمبر نے ادھر جملے کہے، انصار میں سے ایک شخص بزم رسالت کی طرف بڑھتا ہوا، مہاجرین و انصار تو سمجھتے ہو نا، انصار میں سے ایک شخص بزم رسالت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ سرکار نے فرمایا یہی ہے، یہ ہے جسے اتنا نفع ملا ہے کہ گناہگاروں پہ تقسیم کیا جائے تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ پورا کا پورا گروہ بھاگ کر اس صحابی کے پاس گئے، کہا تو نے کیسا عمل کیا؟ کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ غور فرمائیے گا، کہا کیسا عمل کیا آج تو نے، کیسی نیکی انجام دی، کیسا عمل کیا؟ 2 منٹ محبت فرمانا، کیسا عمل کیا، کیسی نیکی انجام دی؟ کہا میں گھر سے نکلا تھا بچوں کے لیے رزق روزی کمانے کے لیے، گھر سے نکلا تھا بچوں کے لیے رزق روزی کمانے کے لیے، آج مزدوری نہیں لگتی، کتنا مزدوری نہیں ملی۔ کہا جب مزدوری نہیں ملی میں مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ میری نظر توجہ اس دروازے پر پڑی جہاں سے ملائکہ کو بھی خیرات ملتی ہے۔ زندگی ہو، ذرا کھل کے ایک مرتبہ اور ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کہتا ہے پھر پیغمبر کی مجھے حدیث یاد آئی، آخری آدمی تک پیغمبر کی مجھے حدیث یاد آئی، نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ میں نے کہا مزدوری تو ملی نہیں ہے، میں جاتے جاتے دق الباب کرتا ہوں، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں۔ کہا میں نے دق الباب کیا، علی نے دروازہ کھولا، جب علی نے مجھے اپنے چہرے کی زیارت کرائی، کہا میں نے علی کا چہرہ دیکھا، اللہ نے مجھے اتنا اجر عطا فرمایا کہ پیغمبر نے فرما دیا جس نے علی کا چہرہ دیکھا اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے کہ اگر کائنات کے گناہگاروں میں تقسیم کرے سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یا علی یا علی توجہ فرمائی ہے۔ کہا میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ توجہ فرمایا۔
ہوں ڈھنگ نال بندہ علی پڑھے تے بندے کیوں نہیں سن دے نے. اور میں آپ مجلس وچ بیٹھا میرے سامنے ایک بندہ پڑھدا کھلا ہے علی او ہے اگر اللہ ہی پھس ونجے تا اونوں علی کٹدا ہے. ہوں اے علی تسی سننا ہے یا جڑا اسی عرض کر رہے ہیں یہ سننا ہے؟ جہاں اللہ ہی پھس ونجدا ہوئے پھر اس مخلوق دا بھی خدا حافظ ہے. خرافاتی دہاڑی دار چل پڑے، نہ اچھا استاد دیکھا، نہ کتاب پڑھی، نہ کوئی سر ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، ملت کی بربادی کے لیے تیار ہے. پڑھو علی، آؤ ہم پڑھتے. میں ابھی سے شروع کر کے میں کل تک علی آپ کو سنا دیتا ہوں، امیر المومنین سناتا ہوں، ولایت سناتا ہوں. حتیٰ ہمارے سامنے جیسے جملہ کہوں قیمتی، ہمارے سامنے جیسے قرآن کی 114 سورتیں ہیں، میرے سامنے 14 سیرتیں ہیں. ہائے 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 ہائے. ہمیں تو وہ شیعہ چاہیے جس کی نظر 114 سورتوں پہ بھی ہو اور 14 سیرتوں پہ بھی ہو. میں ہاتھ ماری رکھنا، ولایت کیتی رکھنا، یہ دن حال تا ولایت ثابت نہیں نہ ہوندی. اور فرمایا کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے تو علی کا چہرہ دیکھا ہے. اوہو، ادھر میں نے علی کے چہرے پہ نظر کی، ادھر نبیوں کے سردار نبی نے فرما دیا اس کو اتنا فائدہ ہوا ہے، اس نے اتنا نفع کمایا ہے. اللہ اکبر. سنیے گا ذرا جملے. اور میدان کربلا میں جب کارزار ہو رہا تھا حق و باطل کا، کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ خدا کی قسم میں نے مقتل کی تاریخ میں اس سے مظلومیت والا جملہ نہیں دیکھا کہ حسین اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اجرکم اللہ. خدا کی قسم اللہ نے آپ کو اتنی نورانیت دی ہے. یہ صبح کا وقت پتہ نہیں کوئی اتنا نورانیت والا وقت ہے. ایک ہی آواز گونجی، کہا بغضا لعبیک، تیرے بابا علی سے ہمیں بغض ہے. اجرکم اللہ. بس یہی آوازیں چاہیے. میں کتنا پڑھ سکتا ہوں؟ عزادارو ہاں کون نہیں جانتا تھا حسین رونق مدینہ ہے. اجرکم اللہ. سب عبادت میں شریک ہو جاؤ. خدا کی قسم یہ آوازیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں. ماتم کا ہاتھ دعا میں بدل لیا کرو. ساتھ والے مومن کو جس نے آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے التماس سے دعا کہی اس کے لیے دعا کر دیا کرو. تمہارے حق میں ملائکہ دعا کر دیتے ہیں. ہاں عزادارو دربار سے بلاوا آیا، حسین دربار چلے. میں نے 5 جملے کہنے ہیں، عبادت ماتم ہو جائے گا. اجرکم اللہ. آپ اتنے معرفت ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ غم حسین میں نے کیسے رونا ہے اور کیسے اشک عزا کو سیدہ کے رومال کا حصہ بنانا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو حسین عزادارو دربار سے واپس لوٹے، نہیں پڑھتا، دربار سے واپس لوٹے. لوٹ کرنا عزادارو جب تک حسین دربار میں رہے، شریکت الحسین دروازے پہ کھڑی. اجرکم اللہ. ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں. وقت کافی گزر گیا لیکن میں عبادت کا عادی ہوں، کر کے جاؤں گا. آپ بھی دعا دینے والے ہیں. بہن عزادارو پشت دروازہ پہ کھڑی رہی. حسین نے قدم رکھا. عزادارو حسین نے کس حسین نے قدم رکھا؟ ہائے کائنات تو ختم کیوں نہ ہو گئی؟ وہ حسین جس کو دربار میں قتل کی دھمکی دی گئی. اجرکم اللہ. کھل کے ذرا آواز سے روئیے، شرماتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم میری تو مجبوری ہے، ورنہ میں آپ سے بڑا عزادار ہوں، حقیقت میں بڑا عزادار ہوں. اے عزادارو ہاں حسین نے قدم رکھا، سامنے حصہ دار بہن آئی. عزادارو بس بہن نے بھائی کو، بھائی نے بہن کو دیکھا. حسین نے اتنا جملہ کہا، سامان سفر باندھو، مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا.
سب کو یا زہرا آج حسین مدینہ چھوڑ رہا. اجرکم اللہ. بہن کو تیاری کا حکم دیا. بڑی نورانیت ہے. دعا دینا آج ضرور دعا دینا. عزاداروں کا ہاں بہن کو سفر کی تیاری کا حکم دیا. عزادار حسین چلے جو قرآن بھی لایا تھا اسلام بھی لایا تھا. جس نانا کا لعاب چوس کر حسین پروان چڑھے نا عزادار حسین اسی نانا کی قبر پہ آ گئے. نماز پڑھی. میں جلدی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد عزادار حسین نے دونوں بازو پھیلائے قبر رسول کو سینے سے لگایا. قبر رسول کو سینے سے لگا کرنا اللہ سے مناجات کی. پروردگار میں حسین تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. ہائے فاطمہ تیرا نام کہاں کہاں آ گیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. کوئی عزادار بیٹھا ہے ان عزاداروں میں جس کی آواز بلند ہو یہ سارا قافلہ اس کے ہمراہ نجات پا جائے. عزاداروں جملے سننا. عزاداروں اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میرے اللہ مجھے ایک اسلام کا مسئلہ درپیش ہے. میں حسین تجھ سے سوال کرتا ہوں. تجھے صاحب قبر کا واسطہ میرے حق میں وہ فیصلہ کر دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے تیرا رسول بھی راضی ہو جائے. معرفت حسین دیکھئے. حسینی ہو عزادارو گھروں کو چھوڑ کے صف عزا پہ بیٹھنے والو اے عزادارو ہاں نانا کی قبر کو سینے سے لگا کے جب حسین بین کرنے لگے نا مناجات کرنے لگے. ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے. میں نے بڑی تحقیق کی ہے. عزادارو سادہ نہیں ہے. ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے قبر رسول پھٹی کمر تک پیغمبر باہر آئے حسین کو سینے سے لگایا. لگا کر کہا حسین جاؤ کربلا انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ. کوئی شیعہ نہیں ماتمی بیٹھا ہے. جاؤ کربلا انتظار کر رہی ہے. عزادارو نانا نے حسین کو سینے سے لگایا. جاؤ حسین کربلا انتظار کر رہی ہے. جملے پڑھو. پیغمبر نے کہا حسین میں تجھے خون میں نہایا ہوا دیکھ رہا ہوں. حسین میں تیرے خشک گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھ رہا ہوں. حسین میں تیرے بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حسین میں تیری بہنوں کی چادریں لٹتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. اجرکم اللہ. بڑی نورانیت ہے. اجرکم اللہ. یا زہرا ان پہ نظر کرم فرما دے. عزادارو آپ کبھی کوئی بچہ بیٹھا ہے یا جوان جس کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہو یا نانا سے دادا سے بڑی محبت ہو یا باپ سے بڑی الفت ہو. کوئی بیٹھا ہے خدا کی قسم اگر وہ قیمتی رشتہ اگر دنیا سے چلا جائے. میں پہلے سوچتا تھا عزاداروں کے لوگ قبروں سے بھی باتیں کرتے ہیں. عزاداروں میں نے جملہ پڑھا. عزاداروں حسین نے جملہ کہا نانا ہو سکتا ہے قبر میں مجھے اپنے ساتھ جگہ دے دے. اللہ جانے کیا گزر گئی حسین پہ. کہا لا حاجت علی فی الرجوع الی الدنیا. نانا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. اجرکم اللہ. سمجھ گئے ہو عزادارو یہ جملے. یہ بیٹیاں سمجھیں گی جن کی مائیں جلدی چلی جاتی ہیں نا جب مصائب آتے ہیں نا ماں کی قبر پہ جا کے کہتی ہیں اماں قبر میں جگہ ہو تو مجھے دے دیجئے. حسین تو اتنا غریب ہو گیا. اجرکم اللہ. بڑی عبادت کر لیا آپ نے. عزادارو نانا کی مزار چھوڑی. عزادارو جب نانا کی مزار پہ ارباب مقاتل نے لکھا حسین ہاں جب بھائی حسن میں زیادہ اتنا ہی پڑھنا بھائی حسن اور نانا کی مزار پہ جب جا رہے تھے تھم تھم کے قدم رکھتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے عظمت کا پہاڑ جا رہا ہے. کوئی بیٹھا ہے جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو. عزادارو کہتے ہیں حسین نے قبر مادر کا رخ کیا. عزادارو حسین روتے بھی ہیں. عزادارو کہتے ہیں دیکھتے گئے جب قبر زہرا قریب آئی نا کہا حسین ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے. اپنے آپ کو قبر مادر پہ گرا کے کہا اے اماں حسین کا آخری سلام ہو. کوئی نہیں بیٹھا عزادار ماتمدار. ہاں عزادارو کہا اماں حسین کا آخری سلام ہو. جب چلنے
لگے 3 جواب آئے گا، السلام علیکم یا غریب الام، اور ماں کا مسافر بیٹا میرا بھی سلام ہو، السلام علیکم یا عطشان الام، اور ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام ہو۔ ماتمی بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھا لینا۔ قبر زہرا سے آواز آئی، ایک گھوڑوں کے سموں میں پامال ہونے والے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں جوان، یہ حسین کا ماتم ہے، غریب کا ماتم ہے، عزادار مظلوم کا ماتم ہے۔ السلام علیکہ السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ عزادار ماں کی قبر چھوڑی، بیت شرف میں آئے، بس اتنا پڑھنے کا عادی ہوں، جو مسئلہ پچھلے سال حصہ پڑھا اسے آگے پڑھ رہا ہوں۔ عزادار ہاں ناکے بٹھائے گئے، جب ناکے بٹھائے گئے نا، راوی کہتا ہے حسین بیٹھے تھے، بنی ہاشم کے جوان بیویوں کو سوار کر رہے تھے۔ عزادار ایک مرتبہ کہتا ہے ایک بلند قامت جوان، اس نے آواز دی، اے مدینہ والو الحجاب، پردہ کرو۔ کہا ادھر عباس نے یہ جملے کہے، ایک بلند قامت بی بی خیمے سے برآمد ہوئی، میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ یا زہرا کوئی نہیں بیٹھا ثانی زہرا کا ماتمی؟ اجرکم اللہ، ہو گئی تیاری۔ بس ایک جملہ اور سن لو۔ ہاں ایک ماں ہے ضعیف ہے، نانی ہے ضعیف ہے، جب پتہ چلا نا میرا حسین جا رہا ہے، جملہ کہہ دوں نا عبادت کے لیے 2 منٹ اور ہیں۔ عزادارو کہا میرا حسین جا رہا ہے، عصا کا سہارا لیا، لے کے قبلہ بڑھنے لگی۔ عزادارو جب قریب آئی، حسین میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہا ہاں نانی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ام سلمہ نے کہا حسین میں نے تیرے نانا سے سنا تھا میرا حسین عراق میں کربلا میں مارا جائے گا، حسین دنیا کے ہر حصے میں چلا جانا، کربلا نہ جانا۔ اجرکم اللہ، دو معرفت بڑھاؤ میں جملے کہنے ہیں۔ عزادارو جب کہا نا کربلا نہ جانا، عزادارو کہتے ہیں اماں میں جانتا ہوں، اماں میں جانتا ہوں۔ عزادارو ہاں کہا اماں جب نانا نے یہ کہا تھا، تجھے بتایا تھا میرا حسین مارا جائے گا، کہا ہاں تیرے نانا نے مجھے مٹی دی تھی، کہا سنبھال کے رکھ لو، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، جب خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ عزادارو حسین نے کہا اماں لو ماتمیو، اللہ کہا اماں کیا کربلا کا میدان دیکھنا چاہتی ہو؟ عزادارو حسین نے دونوں انگلیاں اٹھائی، ام سلمہ نے دیکھا اونچی نیچی زمین ہے، ٹیلے ہیں۔ عزادارو جملے سننا، ٹیلے ہیں، کہا ہاں بیٹا یہ تو کوئی ویران جگہ ہے۔ عزادارو پھر حسین نے کہا اور دیکھو، کہا اماں ہاں اور دیکھو۔ ام سلمہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کوئی غریب ہے، ایک لاشا سلاتا ہے دوسرا لینے چلا جاتا ہے، کوئی نہیں بیٹھا ہاں جہاں شور کوٹ کا ماتمی۔ عزادارو ایک لاشا اٹھا رکھتا ہے دوسرا اٹھانے چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اماں اب ذرا غور کیجئے۔ عزادارو اب جو ام سلمہ میں دیکھا کوئی غریب ہے، زخموں سے چور، چاروں طرف سے لشکر، پتھروں کی بارش، نیزوں کی بارش، تڑپ کر کہتی ہے حسین یہ غریب کون ہے جسے اتنے مارنے والے ہیں؟ کہا اماں یہی تیرا حسین، وقت آخر میں اکیلا رہ جاؤں گا، اشکیا مجھ پر پتھر برسائیں گے۔ ہائے ام سلمہ نے اعجاز امامت سے دیکھا، غش کھا کے گر گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی تو نے اعجاز امامت سے دیکھا، آؤ ذرا تلہ زینبیہ پر۔ اور ثانی زہرا نے اپنی آنکھوں کے سامنے حسین کو زیر خنجر دیکھا، تڑپتی رہی، وقت کا امام نہ بچا سکی۔ لعنت اللہ علی القوم۔